آپ انصاف سے بولو، ہم سب اپنی پوری زندگی میں اب تک عورت ہو مرد ہو کتنی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ میں اپنے امام سے ملوں، اپنے سید و سردار سے ملوں، ایک ملاقات ہو جائے، کم از کم چہرے کی زیارت ہو جائے، کم از کم ان کے نالائن کی زیارت ہو جائے. ہم نے کبھی کوشش، ہو سکتا تمہاری مجلس میں آگے بڑھ گئے، ملاقات امام کے واقعات میں آپ کو ملے کہ امام مجلس میں آگے بڑھ گئے، جس سے ملنا ہے امام ملے. میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ امام ہم سے مل سکتے، ہم امام سے نہیں مل سکتے. بار بار کہ امام جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے ہم سے ملاقات کر سکتے. امام قادر مطلق کا مظہر ہے، لازم ملتا ہے امام، لیکن پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنا امام کو پکارو. غیبت سے پہلے کے جو حالات بدلیں گے، دنیا کے حالات. میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کتابوں کے ریفرنسز دے رہا. آپ لوگ انگلش میں بھی آ گئی وہ بکس، جیسا حیات الخلوق انگلش میں آ گئی، 14 ستارے انگلش میں آ گئی. یہ ساری بکس مارکیٹ میں اویلیبل، اور اس میں علامات ظہور، سائنس آف ری اپیرنس آف امام دیکھو. اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا جیسے 95% آف سائنس آف ری اپیرنس امام کمپلیٹ ہو گئی. آپ بک اٹھاؤ، ہاتھ میں پین لو، اور اس کے بعد پڑھتے جاؤ، ٹک کرتے جاؤ کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. جتنے، اور یہ ساری علامات کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، یہ ساری علامات کے پیچھے نص سے معصوم ہے. چھٹے امام کے ارشادات ہیں، اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں، مولا کے ارشادات، نویں امام کے ارشادات ہیں، 11ویں امام کے ارشادات، سارے معصومین کے ارشادات. یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ. امام علی اس زمانے میں 40 ہجری پہلے، 40 ہجری سے پہلے میرا مولا بول رہا، میرا مولا یہ بول رہا کہ میں دیکھ رہا کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ کو یوں کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں، ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں. راوی نے کہا مولا کیا ہاتھ بدل جائیں گے آخری زمانے میں؟ کیا ہاتھ ان کے بدل جائیں گے؟ مولا نے کہا نہیں، وہی ہاتھ ہو. کہا مولا پھر لوگ دیکھیں گے کیسے؟ کہا یہ زمانہ جب آ جائے، یہ زمانہ جب آ جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب ہے. آپ انصاف سے بولیے، آج سے 50 سال میں 90s میں یہ پہلی نہیں، فیس بک تو بعد میں آئی، موبائل پہ جو پکچر آ رہے 90s کا، لیٹ 90 میں کویت میں تھا جب پہلی دفعہ موبائلز آئے تو کیمرہ آ گیا، یہ آ گیا، ایک دھوم مچی ہوئی تھی. 90s سے پہلے 80s میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک دوسرے سے ہم بات کر سکتے، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے. میرا مولا بول رہا 1400 سال پہلے کہ آخری زمانہ بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ ہزاروں میل سے دیکھیں گے. آپ سوچو اس وہ زمانے میں اگر کوئی بولے کہ ہزاروں میل سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو لوگوں کو یقین نہ، مولا آپ کیا بات کر. اس کے بعد میرا مولا وہ مشہور جملہ، میرے مولا علی کا مشہور ترین جملہ، پانی کو دیکھ رہے، دریا میں بہتا ہوئے پانی کو دیکھ کے بول رہے میں علی چاہوں تو اس پانی سے پوری دنیا کو روشن کر دوں. دوستوں میں کیا بول رہا ہوں، اس زمانے میں لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ اس لیے کہ اندھیرے کا زمانہ، چراغوں کا زمانہ، کینڈلز کا زمانہ ہے. تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ دنیا روشن، شہر روشن، گھر روشن ہو جائے، گھر روشن ہو جائے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میرا مولا بول رہا کہ میں چاہوں علی، کاش پوچھ لیتے تو 1400 سال پہلے الیکٹریسٹی آ جاتی، یہ اندھیروں کی زندگی ختم ہو جاتی. جب اہل بیت کو چھوڑو گے تو سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں تمہاری زندگی. اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ میں چاہوں. اس کے بعد کہا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لڑکا اور لڑکی میں تمیز نہیں رہے گی. بہت عجیب بات ہے، نہیں آج ہے؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو زیادہ ہے بھائی. تمیز نہیں رہے گی. راوی نے کہا مولا کیا مطلب تمیز نہیں؟ کہا جو لباس لڑکا پہنے گا وہی لڑکی پہنے گی. آج اس وقت تصور میں بھی نہیں تھا یہ کہ عورتیں اس وجہ کے لباس پہنے. اس کے بعد کہا کہ مرد اتنا اپنی شکل کو بگاڑے گا کہ اس کو دیکھیں گے پیچھے سے تو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ عورت جا رہی. کیا سمجھے یار؟ میرے ساتھ بھی ہوا ایسا. ایک امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا، نگاہ پڑی تو سامنے اتنے بڑے بال، کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کی پشت دکھ رہی، بیک. بولا یار یہ لڑکی کیسا آ گئی؟ تو بعد میں پتا چلا کہ جب پلٹا تو بعد میں پتا چلا کہ داڑھی بھی چہرے. شکلوں کو بگاڑ دیں گے، لباس بدل دیں. میں بہت چن کے پڑھ رہا، شکلوں کو بگاڑ دیں گے، اپنے ڈریسنگ چینج کر دیں گے. اس کے بعد کہا کہ کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا. دیکھیں اتنی بڑی بیماری ہے یہ، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، جو کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اس کے بعد کہا کہ واجبات کو جان بوجھ کے قضا کیا جائے. کتنی بڑی بات ہے دوستو، واجبات کو جان بوجھ کے قضا کیا جائے. اس کے بعد کہا کہ جو صاحب علم ہوں گے وہ گھروں میں چلے جائیں گے اور جاہل لوگ حکومت کریں. ہر جگہ کا مسئلہ یہی ہے. اس کے بعد اب آپ سنیے کہ پلیز غور سے سنیے کہ جو حق کی بات کرے گا اس کو روکا جائے. اس کے بعد جو ظلم کرے گا اس کی
اطاعت کی جائے. آج ہمارے سامنے ہے ساری. ایسا دکھ رہا ہے کہ بالکل مولا آج کا زمانہ دیکھ کے بات کر جو ظلم کرے گا. اس کے بعد کہا کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا کھلم کھلا اس کی معاشرے میں عزت ہوگی. آپ نہیں سمجھ. آپ انصاف سے بولو گے کوئی بے پردہ عورت آتی ہے تو کیا دوسری عورتیں بولتی ہے کہ تم اتنا بڑا گناہ کر رہے, کیا معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے؟ مکس گیدرنگز ہم کرواتے ہیں شادیوں میں بچوں کی. جب شادی ہوتی ہے تو سارے دیندار لوگ بھی حجاب والے لوگ بھی جاتے ہیں, کوئی اس کو روکتا نہیں کہ بابا واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ حرام ہے. کا ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے محرم اور نامحرم کھائیں گے. میں کیا بول رہا ہوں, آج نہیں ہے یہ میرا مولا بول رہا 1400 سال پہلے. میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے محرم اور نامحرم ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے. کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, کوئی بولنے والا نہیں ہوگا, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. یہ ساری وہ چیزیں دوستوں میں کیا کروں, یہ ساری وہ چیزیں جو زمانے کے امام کے حالات میں ظہور سے پہلے کے واقعات بتا. جب یہ چیزیں کثرت سے ہو جائے, شراب سے علاج کیا جائے گا. اب سمجھ رہے آپ, شراب سے علاج کیا جائے گا. کثرت سے لوگ شراب پیئیں گے, کوئی بولے گا نہیں کہ تم جو کر رہے یہ حرام. گناہگار لوگوں کی معاشرے میں عزت ہوگی, دیندار لوگوں کی عزت ختم ہو جائے گی. آج اگر ہمارے معاشرے میں کوئی حرام, اور کہا کہ حرام سے لوگ حرام کھائیں گے لیکن معاشرے میں اس کی عزت ہے. آج ہم عزت کس کو دے رہے ہیں؟ ہم کسی دیندار کو دیتے ہیں؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم دیتے ہیں کسی, ہم بولتے ہیں یار یہ بہت اچھا. آپ یقین کرو مولا کا یہ جملہ کہ لڑکیاں ایگزیکٹلی جملہ بولو جو حجاب کریں گی, جو پردہ کریں گی, جو شریعت کی پابند ہوں گی, شریعت کی پابند, اس میں پوری چیزیں آ گئی, اس کا رشتہ نہیں آئے. آپ کے پاس کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, لیکن کتنے واقعات میں آپ کو بتا سکتا کہ انگیجمنٹ ہوئی, انگیجمنٹ کے بعد اس کا جو جس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی اس لڑکے نے کہا کہ سنو تم یہ حجاب کر رہے, شادی سے پہلے کر لو, شادی کے بعد آئی ڈونٹ وانٹ دس کام, میں 12 دن کا شیعہ ہوں, پھر تم میرے ساتھ پارٹیز میں آنا, جتنا آپ کرنا ہے ابھی کر رہے, بعد میں کچھ نہیں میں کرنے دوں گا. اس نے کہا مولانا میں کیا کروں, میں اپنا حجاب اتار دوں؟ میں نے کہا آپ حجاب تو نہیں اتار سکتا. اس نے سگائی توڑ دی, وہ لڑکی نے, بامبے کی لڑکی تھی, سگائی توڑ دی. اس نے کہا میں بی بی پہ بھروسہ کرتی ہوں, اس سے بہتر لڑکا ملا, اس سے بہتر ایجوکیٹڈ بوائے ملا اور پیسے والا ملا. اگر تم بی بی پہ بھروسہ کرو گے تو فائدہ ہے, ورنہ اگر ہم یہ سمجھ کے زندگی گزارے جیسے ہماری زندگی چل رہی, یہ تو کبھی بھی ختم ہو جائے گی. پھر امام آئیں گے تو ہم نیچے ہی رہیں گے. ہمارے دلوں میں وہ خواہش پیدا ہونا, وہ تڑپ آنا. اچھا یہ تڑپ اور خواہش کے لیے ایک اور مولا کی زیارت دیتا ہوں. میری ریکویسٹ, میں اپنی یہ ہو سکتا ہے یہ آج کی میری آخری مجلس ہو اس سیریز کے, زیارت نائیہ پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, تھوڑی سی بڑی ہے زیارت, ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہوں گے, جو نہیں پڑھتا اس کو بولو. یہ زیارت زمانے کے امام کے دہنے مبارک کے جملے, اب آپ سن لو, امام زمانہ کے دہنے مبارک کے جملے. کوئی پرابلم ہو بوسٹن میں, اتنی بڑی بات بول کے جا رہا, پہاڑ بھی ہے آپ کے سامنے اور کام نہیں بن رہا. زیارت نائیہ میں مولا زمانے کے امام نے کربلا کے مصائب پڑھے, ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے, اسی کا جملہ ہے, اسی زیارت کا یہ جملہ ہے کہ سلام میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے. یہ امام زمانہ کا جملہ ہے زیارت نائیہ. آج زیارت نائیہ موجود ہے لیکن ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا, ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ زیارت شروع کر دو, میری ریکویسٹ, آپ شروع کریں گے آپ مجھے دعا دیں گے کہ کس طرح سے تم حالات تمہاری زندگی کے بدلتے, نظر کرم امام زمانہ تمہارے اوپر مکمل ہو جاتا. آخری زمانے میں زیارت نائیہ کا بہت زور دیا گیا. اب میں اگر سائنس ہی پڑھتا رہوں تو کل تک پڑھتا رہوں, 20 منٹ رہ گئے, 15 منٹ, اور حالات امام کے ظہور سے پہلے کے جو حالات بدلیں گے بنیں گے, اس میں کئی چیزیں بتائی. ایک چیز یہ بتائی گئی کہ سفیانی کا خروج, سفیانی وجہ بنے گا, ریزن بنے گا. ظاہری طور پہ بول رہا ظہور امام. یہ سفیانی ہے کون؟ یہ ابو سفیان کی نسل کا ایک ظالم ترین انسان ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے چہرے پہ پیچز ہوں, داغ ہوں, آنکھیں گرین کلر کی ہوں. یہ فلسطین اور کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں بتا, وہاں سے خروج کر یہ ایک لشکر کو تیار کرنے میں اس کے لشکر میں مصر سے, ایجپٹ سے, ٹونیسیا سے, فلسطین سے, یمن سے فوج جمع ہوگی, اور یہ 70,000 آدمی کو لے کے سیریا پہ حملہ کرے اور سیریا کو اپنا کیپٹل بنا لے. آخری زمانے میں سیریا کے حالات, اور سفیانی وہیں سے
سے چلے سیریا سے. سیریا دارالخلافہ بن جائے گا, کیپٹل بن جائے گا سفیانی کا, اور یہ ظلم عظیم کرے گا, یہ اعلان کرے گا کہ اگر کسی کا نام علی, فاطمہ, حسن, حسین, جعفر اور موسیٰ, اس کو قتل کر دے. اور ظلم عظیم یہ یہاں سے کرے گا سفیانی. وہاں سے آگے سیریا میں 9 مہینے اس کی حکومت بتائی. پھر اب یہ مکے کی طرف آئے گا. اس سے پہلے دنیا کے جو حالات بنے, دنیا کے حالات میں کہا گیا کہ جغرافیکلی جیسا نظام چل رہا ہمارا وہ پورا الٹا ہو جائے گا, ہر چیز بدل جائے گی. سورج ادھر سے نکلنے کا ادھر سے نکلے, اور 2 سال پہلے ظہور امام کے 2 سال پہلے قحط پڑ جائے گا پوری دنیا میں, جہاں تک کہا گیا کہ ایک روٹی کے بدلے باپ اپنی جوان بیٹی کو بیچ دے. یہ کتاب کے جملے ہیں جو میں دوہرا رہا ہوں. اتنے حالات خراب ہو جائے, اور ایک جنگ عظیم بتائی. میں یہ نہیں بولتا 3rd ورلڈ وار, امام کا جملہ ہے جنگ عظیم ہوگی, اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ جس میں سارے دنیا کے بڑے ملک ملوث ہو جائیں. اس کے بعد اس جنگ عظیم سے 2/3 آف دا پاپولیشن ختم ہو جائے. امام کے زور سے حالات ختم, دنیا کھینچ کے مڈل ایسٹ کی طرف. اور یہ نہیں بولا کہ آپ امریکہ چھوڑ دو, اگر میں بولا بھی تو نہیں چھوڑی نہ, میں بول رہا آپ کو چھوڑو بول کے, سمجھے؟ ہاں, جہاں ہے اپنے دعا یہ کرو ایمان پروٹیکٹڈ رہے, بس یہ دعا کہ میرا ایمان مضبوط رہے, میں آخری لمحے تک مولا کی نصرت کے جذبے کو لے کے زندگی گزاروں. یہ امام زمانہ بلند تر صلوات, اللہم صلی وہاں سے جنگ عظیم کا ہونا یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد رمضان کے مہینے میں پھر جغرافیکلی جو سسٹم ہے وہ بدل جائے گا. ایک ہی مہینے میں سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس ہوگا. ایک مہینے میں کبھی بھی نہیں ہوتا, 30 ڈیز کے اندر یہ نہیں ہوتا, لیکن ایک ہی مہینے میں لونار بھی ہو رہا, سولار بھی, سورج گرہن بھی ہے, چاند گرہن بھی, ایک ہی ساتھ ہو رہا امام کے ظہور سے. اس کے بعد 23 رمضان کی رات کو, یہ صحیح بخاری کی اللہ کے رسول کی حدیث کہ بیٹے کے ظہور سے پہلے 23 رمضان کو شب قدر کے بعد ایک دھماکہ ہوگا, ایسا دھماکہ ہوگا کہ اگر تم شیشے کی عمارت کے قریب ہے تو تم اپنے کانوں کو, اپنے چہرے کو زمین پہ رکھ دینا, ورنہ تمہارے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اتنا بڑا وہ کہے کا دھماکہ ہے, کون سا بام ہے. اس کے بعد مولا بول رہے کہ میں دیکھ رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے آسمان سے آگ برسے گی. کب تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ روایت, اس وقت تک نہیں معلوم تھا. گلف وار میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, گلف کہ جس طرح سے ان لوگوں نے بمبارڈمنٹ کیا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سے آگ برس رہی. یہ گلف وار میں سب سامنے آ گیا کہ کس طرح حالات بدلتے گئے. اب سنو ایک روایت, مولا کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ چلیں گے, ان کے جسم میں سے غنا کی آواز آئے گی, ان کے جسم سے میوزک کی آواز آئے گی. اس وقت میوزک کا تصور یہ نہیں تھا, اس وقت میوزک کا تصور بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے. ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے لوگ وہ انسٹرومنٹ سے میوزک کی آواز نکالتے تھے, اس کے بعد لوگ وہاں انجوائے کرتے تھے. پرٹیکولر پلیسز پہ جایا جاتا, تصور ہی نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ مولا کے جسم بدل جائیں گے. امام نے کہا نہیں, وہ چلے گا تو پتا چلے گا کہ میوزک اس کے جسم سے غنا کی آواز آ رہی. آج آپ نہیں دیکھتے کیا, ٹیلی فونز میں سے نہیں آتی. اب اور سنیں گے خطرناک روایت. اور ایک روایت یہ کہ خانہ کعبہ غنا کی آوازیں آئیں گی. دوستو تم حیرت کرو گے, میں نے خود سنا ہے. عمرے پہ جب گئے, آپ سب جانتے ہیں کعبے کے پاس ہر آدمی جا کے کعبے سے لپٹ جاتا, لپٹنا بھی چاہیے. اپنے جسم کو کعبے کی دیوار سے مس کرو, جسم کی بیماریاں چلی جائیں گی. پورا مجمع ہے, سب دعا مانگ رہے, کسی کا ٹیلی فون رنگ ہوا, انڈین سانگ, پوری میوزک, لوگ حیرت میں وہاں پہ سب دعائیں مانگ رہے, یہ میوزک چل رہا. ہوا کیا, بعد میں اس بندے کو احساس ہوا کہ یہ میرا ٹیلی فون رنگ ہو رہا. اب ادھر ادھر ہاتھ ڈالتا, ملتا ہی نہیں ہے فون. فائنلی ایسا لگ رہا تھا دیوار میں سے آوازیں آ رہی. اور ایک بات بولو, افسوس کریں گے آپ, یہ بھی واقعہ دیکھا ہوا. ایک باپ کا انتقال ہوا, بیٹا نیچے اترا, جینس پہنا ہوا ہے. تلخین کے لیے اوپر سے مولانا نے اسماعیل فم لے کے بندے کا نام لیا, اس کا ٹیلی فون رنگ ہو, اور وہ میوزک انڈین سانگ چلنے لگا. نیچے لہت کے اندر اسماعیل فم کے ساتھ, باپ کے نام کے ساتھ. اب وہ تھوڑا پینک ہوا, کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا, کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا, اس کو فون ہی نہیں ملتا. میں نے جب اس کی مجلس پڑھی تو میں نے کہا تم نے باپ کو کیا سنایا آخری میوزک. اتنا احساس نہیں ہے, بعد میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے. یہ چیز کو پیدا کرو. امام کے لشکر میں وہی شامل ہوگا جو اعتراف کرے گا کہ مولا میں گناہگار ہوں. یار ہر کا واقعہ سامنے, ہر نہیں بنتا اگر ہر جا کے سوری نہیں بولتا. اور ہمارا حساب اعتراف سب سے بڑی عبادت ہے. یاد رکھو, رات بھر تم سجدے کرو, سال بھر روزے رکھو, اور اعتراف گناہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. If you don't admit کہ یس میں نے گناہ کیا ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. زمزم میں جا کے آپ ہوتا لگا لیں ایک دفعہ. اور آج کی رات بولنا ہے, لاسٹ نائٹ. اور آپ کو آج کی رات میں کیا کرتا, میں پوری شب جمعہ پہ پڑھ دیتا. لاسٹ نائٹ ہے رمضان کی رحمتوں کی. آج آپ کو سب کو بولنا ہے, 100 مرتبہ آج پڑھنا, استغفر اللہ ربی. روٹین کی عبادت سے ہٹو, یہ احساس رہے کہ تھرسڈے نائٹ ہے,
ماہ رمضان کی لاسٹ تھرسڈے، آج تمہاری عبادت، آج تمہارے اعمال کو تمہارے لاکھوں مرحومین انتظار میں، شب جمعہ مرحومین کی رات، سارے کے سارے آج انتظار میں کہ بیٹا کیا بھیجتا ہے، بیٹی کیا بھیجتی ہے۔ آج ہر آدمی روزے کے وقت، افطار کے وقت، جب آپ افطار کے لیے کھجور کھائیں، یہاں پہ روز جیسے کھانے ویسے نہیں کھانا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب تم افطار کا کھجور یا ٹیبل کے اوپر لو، لینے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ لاسٹ نائٹ، لاسٹ افطار، ہو سکتا کل نہ ملے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ تمہاری زبان سے جو جملے نکلیں گے وہ سیدھا عرش الہی پہ جائیں گے۔ اس سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ ماہ رمضان گزر گئے، آخری افطار آ گئے، عورت مرد، لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ کھجور لینے سے پہلے تم آج چاہتے ہو کہ شب جمعہ بھی مل گئی ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری ماں، باپ، بھائی، بہن، ملینز کی تعداد میں مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے علی کے شیعہ ان تک تحفہ بھیجو، تو افطار سے پہلے ایک فاتحہ پڑھنا، بات نہیں کرنا، کھجور ہاتھ میں لو، تمہارے اختیار میں کہ تم منہ میں رکھ لو، لیکن تم رکے ہوئے ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی دعا نکلے جو اللہ قبول کرے۔ اس سے بہتر کوئی وقت ہی نہیں، آج کوئی وقت نہیں ہے۔ روزہ کل نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ یہ وقت نہیں آئے گا، پھر ایک سال کے بعد آئے۔ تو میری ریکویسٹ سارے سننے والوں، کھجور ہاتھ میں لو، فاتحہ پڑھ کے، آہستہ ہی پڑھو، پڑھ کے یہ بولو مولا کے زمانے سے لے کے آج تک میرے کریم آج آخری جمعرات ہے، اور یہ جمعرات میرے ماں باپ لحد میں انتظار کر رہے میرا تیری رحمت کا، اور یہ وقت وہ ہے کہ میری زبان سے جو جملہ نکلے گا تو اس کو قبول کرے، اس لیے کہ یہ افطار کا وقت، میں نے ابھی بریک نہیں کیا اپنے فاسٹ، تو ان کی مغفرت امام کے ساتھ، اور یہ دعا کرو ان کی مغفرت کرا کے میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل کر۔ یہ دعا آج افطار سے بریک کرنے سے پہلے یہ کرنا۔ حالات بدلے اور بدلتے ہوئے سفیانی سیریا پہنچ گیا، ہم ویری پازیٹیو کہ آج چاند نہیں ہوگا۔ میں کیا کروں، میرے مولا کو بول رہا ہوں کہ مولا چاند مت کراؤ کہ کل میں ظہور کمپلیٹ کر دوں، اس لیے بول رہا کہ کیا کروں، 10 منٹ ہے اس میں مصائب بھی، اور آپ لوگوں کی گھڑی ادھر ہے، میری طرف دیکھ رہے ہی نہیں، آپ بھی چاہ رہے کہ جلدی اترے مولانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد میں۔ تو سفیانی سیریا پہنچ گئے، دنیا کے حالات بدلتے گئے، 23 رمضان کو دھماکہ ہو گیا، پھر شوال میں چھوٹے چھوٹے گروہ جھگڑا کریں گے، دنیا کے حالات بالکل بدل جائیں گے، پیس ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا، لوگ اب انتظار دل سے کریں گے کہ میرا مولا آ جائے۔ شوال کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ اسی گزرے گا۔ اب آخری علامت دیکھ لو، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، ذوالحجہ کے مہینے میں حج ختم ہوتا 12 ذوالحجہ، کہا حج کے 10 دن کے بعد، 10-12 دن کے بعد خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے قریب، اللہ ہم کو زیارت نصیب، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے قریب ایک سید حسنی کا قتل ہوگا۔ یہ وہ ریزن بن رہا، اس علامت، اگر یہ علامت یہ سال حج میں آ جائے، میں یہ نہیں بول رہا، بار بار بول رہا، اس لیے کہ امام کے ظہور کو فکس کرنے والا جھوٹا ہے، میں یہ بول رہا کہ جو کتابوں میں کہ اس کے 10 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر میرے مولا آ جائے، 10 دن یا 15 دن، وہ سید حسنی کے مرڈر کے کیسا ہوگا؟ مقام ابراہیم سب کے پاس جانتے، اور حجر اسود بالکل سامنے ہے، دروازے کے ایک سائڈ پہ مقام ابراہیم ہے، ایک سائڈ پہ حجر اسود، وہاں پہ ایک سید جو مولا حسن علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس کا مرڈر ہوگا، کیسے ہوگا وہ نہیں بتائے گا، کہا کہ اس کا خون، اس کا بلڈ اڑ کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ گرے گا، بس کہ یہ خون کا بدلہ، یہ جب وقت آ جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور 10-15 دن کے اندر ہو جائے گا۔ اس سے وہ روایت ہے عاشورے کی کہ اگر 23 یا 24 رمضان ذوالحجہ بتائی، اسے 15 دن کے اندر پھر آپ کو عاشورہ آ جائے۔ عاشورے کی روایت میں زیادہ ڈیٹیلز ہے، ظہور انشاءاللہ عاشورے، میں نہیں پھر بول رہا کہ میں فکس نہیں کروں، جمعے کا دن ہوگا، تاخ سال ہوگا، تاخ نہیں ایون نہیں ہوگا، لائک 23 ہے، 23 ہو سکتا، 24 نہیں ہو سکتا، 25 ہو سکتا، 26، لیکن پھر بول رہا نہیں ہو سکتا، میں کوئی نہیں ہوں بولنے والا، لیکن میں جو بتایا گیا وہ بتا رہا ہوں، تاخ سال ہو، جس سال میں میرے مولا کا ظہور ہو، اور جب ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ سے، اور ظہور کہیں اور نہیں ہوگا، مولا ہر سال حج پہ آتے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مولا ہر سال حج پہ آتے، اور میدان عرفہ میں چاہنے والوں نے ملاقاتیں کی ہیں امام سے، اور انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے تو ہم بھی کریں گے۔ حاجی کو بول رہا جو بھی یہاں سے حج پہ جا رہا، یہ ابھی سے زیارت نائیہ شروع کرو اور آل یاسین شروع، یہ 2 زیارت تم کو
کو ہو سکتا ہے امام سے میدان عرفہ میں ملاقات کرا دے. بول رہا آمین. بول بول کے کروانا پڑ رہا بھائی, بول بول کے. یہ بیداری کو اس کو ختم کرو, یقین کرو ختم. یہ بے حسی ہے, یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں حصہ. نہیں آتے کیا فرق پڑا, میری تو جاب چل رہی ہے, میرا تو کاروبار ہے, میری تو فیملی ہے, میرے تو بچے ہیں, میرے پاس تو پیسہ, فائدہ کیا ہے ان چیزوں. اور پھر بول رہا جو خمس دے گا وہی لشکر امام میں جائے گا. یہ یاد رکھ, اگر خمس میں ہم نے پلے کیا جیسے ٹیکس میں کرتے, بھائی مجھے سب معلوم ہے, بھائی میرے سامنے کیا چیز. میرے کئی سی پی ایس سے میری ملاقات ہوتی, بولتے مولانا اپنی کمیونٹی والے آ کے کیا کر سکتے ہیں, بولتا مجھے کیا پوچھ رہے یار, اس سے پوچھ. تو خمس میں نہیں کرنا, یو ہیو ٹو بی ویری آنےسٹ. اس لیے کہ تم امام کو دے رہے. بارہ خمس نہیں دو گے تو امام کے لشکر میں کبھی نہیں جاؤ. میں ظہور نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ ٹائم نہیں. عاشورے کا دن ہوگا, ظہور سے پہلے امام مکے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. مکے میں امام کا ایک گھر ہے, امام کے ساتھ ہمیشہ دو چیزیں رہتی ہیں, ذوالفقار جو امام کی کمر میں رہے, اور ایک علم. یہ کون سا علم ہے؟ یہ پہلی مرتبہ یہ علم جنگ بدر میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا, اور آخری مرتبہ یہ علم جنگ جمل میں مولا حسن کے ہاتھ میں. یہ 2 دفعہ علم باہر آیا. اب وہاں سے مولا حسین سے ہوتا ہوا, سارے اماموں سے ہوتا ہوا آج زمانے کے امام کے پاس. جیسا ذوالفقار ہر امام سے ہوتی ہوئی, ذوالفقار کو کسی نے چوری نہیں کی, وہ چوری ہو بھی نہیں سکتی, اٹھا ہی نہیں سکتے. اور ایک زرہ ہے مولا کے پاس, جو اللہ کے رسول کی زرہ, وہ شیلیاں جو پہنتے, اور اس کا کمال یہ, وہ امام کی پہچان ہے. چوتھے امام کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ وہ ہر امام کی باڈی الگ ہو جاتی, لیکن جیسے امام وہ زرہ پہنتا تھا تو امام کی باڈی پہ خود بخود شیپ میں آ جاتی. یہ ایک معجزہ ہے, وہ زرہ بھی امام کے پاس. جناب ابراہیم کا وہ کرتا جس کو جبرائیل نے راستے میں ابراہیم کو پہنایا تھا جب وہ آگ میں جا رہے تھے, وہ جنت کا کرتا جس کرتے کی وجہ سے وہ ظاہری طور پہ بچ بھی گئے تھے, تو وہ کرتا بھی آج امام کے پاس. وہ عصائے موسیٰ, اتنی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں نے یہ ٹرپ میں بولا ہی نہیں موسیٰ کی عصا کی, اتنی پیاری عصا. آپ کو معلوم عصا پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کون لایا تھا یہ اسٹک؟ آئی کہاں سے تھی کہ پھینکتے ہیں تو اژدہا بنتا, کوئی اسٹوری نہیں ہے, قرآن ہے نا, پھینکتے ہیں تو اژدہا بنتا, اٹھا لیتے ہیں تو پھر لکڑی بن جاتی. یہ آئی کہاں سے تھی؟ جب نبی آدم کو اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تھا, تو جب جناب آدم جنت سے آ رہے تھے, سامنے سامنے جبرائیل چل رہے تھے, پیچھے پیچھے آدم. حوا کہیں اور اتاری گئی, جناب آدم جبرائیل کے ساتھ نیچے آئے, تو جب نیچے آئے تو جناب آدم کے پیٹھ پہ ایک پتھر تھا جو ایسا لیے ہوئے, اور ایک عصا لکڑی. یہی لکڑی بعد میں عصائے موسیٰ بنی, جو نبی شعیب تک پہنچی تھی. اور جب جناب موسیٰ کے جناب شعیب فادر اللہ تھے, تو جب جناب شعیب کے پاس وہ گئے تھے, جب شادی ہوئی, شادی ہو کے جب وہ واپس جا رہے تھے ایجپٹ, یہ مدائن کا واقعہ ہے, نبی شعیب, تو اس وقت جناب شعیب نے اپنے داماد سے کہا تھا یار اتنی لکڑیاں لے لو جا کے, تو کافی یہ واکنگ اسٹک کی طرح ہینگ کرے ہوئے تھے. نبی موسیٰ اس وقت تک یہ اعلان نہیں ہوا تھا نبی موسیٰ کا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس عصا پہ ہاتھ ڈال کے کہا میں یہ لے لیتا. یہی وہ عصا ہے کہ جس سے آدم سواری بھی کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ کے رسول, اللہ نے پوچھا تھا جب وہ مقدس وادی میں آدم جناب موسیٰ آ رہے تھے, پوچھا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو کہا تھا میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے, اس سے میں سواری کرتا ہوں, اس سے میں پانی پیتا ہوں, اس میں سے شہد بھی نکلتا تھا, اس میں سے پانی بھی نکلتا تھا, اس کے اوپر وہ بیٹھ جاتے, وہ لے کے بھی چلتی. ایک عجیب معجزہ ہے. اس میں کیا لکھا ہوا تھا معلوم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان, میں کوئی اپنی روایت نہیں پڑھ رہا, قصص الانبیاء کی روایت پڑھا, جا کے اہل سنت کی کتاب دیکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. عصا موسیٰ کا ایک معجزہ جو آج امام زمانہ کے پاس ہے. اور وہ جو پتھر لے کر آئے تھے لا کے نبی موسیٰ کوہ ابو قبیس, میں نے سنایا تھا قصہ کوہ ابو قبیس, وہ بڑا ماؤنٹین مکے کا, وہاں جا کے رکھ دیا تھا. ایک پتھر تھا, اس کو رکھ دیا. رکھنے کے بعد جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا تو کہا تھا اللہ نے جا کے وہ پتھر لاؤ اور لا کے کعبے میں لگا. حجر اسود تھا, بلیک سٹون, جو آج ہزاروں سال سے وہاں رکھا ہوا ہے. کعبے کی امپورٹنس حجر اسود سے بہت بڑی, اس لیے کہ جنت کا پتھر. تو 2 چیزیں موسیٰ لے کر, اور یہ عصائے موسیٰ اس وقت امام زمانہ کے